الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا اراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت، رونق محفل، شمع بزم، استاد العلماء والحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال صاحب زید مجدکم علمکم وفضلکم دامت برکاتکم العالیہ، عزیز محترم المقام حضرت علامہ مولانا ذوالقرنین سکندر صاحب زید مجدکم علمکم وفضلکم، انتہائی عزت و تکریم کے لائق حاضرین و سامعین، معززین علاقہ، قابل قدر، قابل عزت محفل کے شرکاء، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو آج کی رات کا تھوڑا سا وقت اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی، جس محفل پاک کا مقصد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنا ہے۔ ہدیہ تشکر کس چیز کا پیش کرنا ہے کہ ہمارے انتہائی محترم سکندر حیات صاحب مرحوم و مغفور، ان کے دو بیٹے، ایک نے حفظ قرآن مکمل کیا اور دوسرا بیٹا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے ساتھ پورے 9 سال دین اسلام حاصل کرنے کے لیے طالب علمی کا دور 9 سال گزارنے کے بعد اپنے اس خوبصورت کورس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور چند دن پہلے ہمارے اس ملک کی ایک عظیم علمی درسگاہ جو کہ صرف پاکستان میں نہیں آل ورلڈ لیول پر مشہور ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لگایا ہوا وہ پودا اور خوبصورت درسگاہ، جس کو اس درسگاہ میں چند سال گزارنے کا موقع مل گیا، میرے نزدیک تو وہ بڑا ہی خوش بخت ہے کہ کچھ لمحات اللہ کے ولی کامل کے قدموں میں بھی گزرے، اور قال اللہ تبارک و تعالی اور قال رسول اللہ کی صداؤں میں اس کو چند لمحات بیٹھنے کا موقع ملا۔ لیکن آج ہم اس لیے رب العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کے طور پر اس محفل پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے عزیز محترم حضرت علامہ ذوالقرنین سکندر صاحب چند لمحے نہیں، چند مہینے نہیں، الحمدللہ انہوں نے پورے 9 سال مکمل وہ کورس کیا، اور چند دن پہلے اس عظیم دینی درسگاہ سے فراغت کی سند حاصل کی، اور اس عظیم دینی درسگاہ جس کا نام آل ورلڈ لیول پر لوگ جانتے ہیں، وہاں پہ ان کی دستار بندی کی گئی۔ تو میں اپنی طرف سے اپنے ماموں جان محترم جناب قاری محمد اقبال صاحب کی طرف سے، دیگر میرے تو سارے ہی قابل احترام ہیں، سب کی طرف سے، پوری محفل کی طرف سے
اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے محترم ذوالقرنین سکندر صاحب ان کو ہم سارے مل کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی یہ محنت، یہ کاوش ان کے والدین کی، خصوصاً ان کے چاچو محمد الیاس صاحب جنہوں نے یہ ذمہ داری بڑی احسن طریقے سے نبھائی، ایک بچے کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیا اور دوسرے سکندر صاحب کے بیٹے کو بھیرا شریف سے فارغ التحصیل کرانے میں اپنی محنتیں، کوششیں، کاوشیں ان پر ایثار کر دیں، قربان کر دیں، اپنی شفقتیں ان پر نچھاور کر دیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین محمد الیاس صاحب، محمد یونس صاحب ان کی ان محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس بچے کا علم دین پڑھنا اور پڑھ کے فارغ ہونا اور فارغ ہو کے یہاں پہ آنا، اللہ رب العالمین اس سب کی محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے اس بچے کی اس محنت میں جن جن لوگوں کا کردار ہے، محنت ہے، ذوق ہے، شوق ہے، اللہ رب العالمین ان سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مجھے اس کاغذ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آج کل چونکہ نیٹ کا دور ہے، ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، صرف اس لیے یہ سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو میں خود یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری گفتگو قرآن اور حدیث سے دائیں بائیں نہ ہو۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، گفتگو کو کنٹرول کرنے کے لیے 2-3 آیات اور 1-2 احادیث صرف یہی میں نے نوٹ کی ہوتی ہیں تاکہ میری گفتگو ادھر ادھر نہ ہو۔ اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ جب ہم دین کے نام پہ اکٹھے ہوں تو بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور سننے کے، ہم جب قرآن اور حدیث کی فہم لے کر اٹھیں گے تو الحمدللہ ہمارا وہ وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس ٹائم کو عبادت بنا دے گا اور ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے گا۔ اس عنوان کے تحت میں نے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سرنامہ کلام کے طور پہ جو پہلی آیت طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی وہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کل، اے میرے محبوب فرما دو۔ اب یہاں پر علماء تو موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں رب کل کہہ کے کوئی مضمون بیان کرتا ہے نا، تو کل کے بعد جو مضمون ہے وہ عام نہیں ہوتا۔ عام تو سارا قرآن ہی نہیں، خاص ہے، ایک ایک لفظ خاص ہے، لیکن جس مقام پہ رب العالمین ساری کائنات کی توجہ مبذول کرانا چاہے یا جس چیز کی اہمیت کو کائنات کے سامنے بیان کرنا چاہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایسے پیرائے کی خود ذاتی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لہجے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے کیونکہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت کمزور بندوں کو ہوتی ہے، میرے جیسے کمزور بندے کو ایسے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی گفتگو میں تاکید پیدا کرنے کے لیے میں کبھی کوئی لہجہ اپناؤں گا، کبھی قسم اٹھاؤں گا، کبھی بلا شک بلا شبہ کے لفظ بولوں گا، کبھی کوئی حوالہ کبھی کوئی حوالہ۔ میرا رب جب کلام کرتا ہے، رب تو وہ ذات ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب کی بات سے سچی بھلا کس کی بات ہو سکتی ہے کائنات میں؟ رب جو بھی بولے سچ بولتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب تاکید کے الفاظ استعمال کیے تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ ہم لوگ اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اپنی پستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی گفتگو میں کمزور پہلو دور کرنے کے لیے ہم تاکید کے لفظ بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کمزوریوں سے پاک ہے، جب وہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی کمزوری کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول ہو جائے۔ اللہ کا بیان کردہ کوئی بھی مضمون ہے غیر اہم نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں جب رب کل کر کے بات کرے
تو اگلا جو جملہ ہوتا ہے یا اگلا مضمون بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ مضمون بڑا قابل توجہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی میرا رب کل فرما رہا ہے، اے محبوب کل تم فرما دو، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محبوب تم فرما دو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کی جو عظمت بیان کرنا چاہتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال نہ کرتا، سوال کیا ہے تو جواب ارشاد فرماتا، لیکن رب نے جواب نہیں دیا۔ جوابیہ انداز نہیں ہے، استفہامیہ انداز ہے، سوالیہ انداز ہے، اور اس کا جواب نہیں ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں رب جب قرآن مجید میں ایسا لہجہ اپناتا ہے کہ سوال کرتا ہے لیکن جواب ارشاد نہیں فرماتا، اس کی ایک حکمت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو جواب ہوتا ہے سوال کرنے کے ساتھ ہی مخاطب کے ذہن میں بذات خود اس کا جواب آ جاتا ہے۔ اس لیے وہاں پہ بات ذکر کر کے بات کو ہلکا نہیں لیا جاتا، بلکہ وہاں بات چھوڑ دی جاتی ہے۔ بعض اوقات بات کرنے سے بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے، بعض اوقات اشارہ کر کے چپ کر جانے سے بات کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے استفہامیہ انداز اپنا کے جواب نہ دیا تو اس کی اہمیت کو واضح فرما دیا، فرمایا قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے میرے محبوب آپ فرما دو کیا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو رب نے علم عطا کر دیا، فرمایا درجات، اللہ رب العالمین نے ان کے درجوں کو بلند فرما دیا ہے، ان کے درجے بلند ہیں۔ اور یہ ہیں دو قرآن مجید کی آیات طیبات۔ تیسری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مسند شریف کی حدیث پاک، کتاب مسند احمد، اور حدیث کا نمبر ہے 16,959، 16,959 نمبر۔ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرن، میرے پیغمبر نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، مضمون بڑا قابل غور ہے۔ اب میں کسی کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کروں تو میں نے اپنے معیار کے مطابق اسے انعام دینا ہے، روپے پیسہ دوں گا، 1000 دوں گا، لاکھ دوں گا، 50,000 دوں گا، اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ اگر کوئی اور بندہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی نوکری لے دے، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی وزیر اعظم، اپنے معیار کے مطابق۔ اب رب جب خالق کائنات علی کل شیء قدیر، جس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، نوکریاں بھی ہیں، دولت بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، کائنات کے خزانے بھی اس کے ہاتھوں میں ہیں، ساری دولتیں رب کے پاس ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا یا اللہ 100 مربع نام لگا دیتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اعلیٰ ملازمت دلوا دیتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ روپیے بینک بیلنس اور سونا چاندی عطا کر دیتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا جب رب العالمین کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جب کسی بندے پہ راضی ہو جاتا ہے تو رب العالمین اس کو اپنے نبی کے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ ہماری پوری اس فیملی میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر رب العالمین راضی ہو گیا،
اللہ رب العالمین نے اس بندے پہ راضی ہو کے اس کو اپنے دین اپنا دین اسلام اپنے پیارے حبیب کی شریعت کے اندر سمجھ اور بوجھ حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرما دی۔ پہلے محترم حضرت علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے نا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ردینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ بڑے راضی ہیں کہ رب العالمین نے ہم جیسوں کو علم دیا اور جاہلوں کو رب نے مال دیا۔ مال جتنا خرچ ہو کم ہوتا ہے، علم جتنا خرچ کرو زیادہ ہوتا ہے۔ مال یہاں دنیا میں کام آتا ہے، علم حاصل کر کے بندہ آتا ہے تو صرف اپنا آپ ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج اس پوری بستی کا کفارہ جو کچھ عرصہ پہلے قاری محمد اقبال صاحب کی شکل میں ادا ہوا تھا، تو کچھ عرصہ بعد آج پھر محترم جناب میرے عزیز ذوالقرنین سکندر صاحب کی صورت میں اس پوری بستی کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر تو نہ کسی کے فائدے میں ہوتے ہیں نہ نقصان میں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ رب کی بارگاہ میں وہ اکثر لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ مختلف دیہاتوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو رب العالمین کی ساری انسانی آبادی کے گناہوں کا رب کی بارگاہ میں قدرتی طور پر کفارہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی نعمت عطا فرما دی، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ایک گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے، لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہر فرقے سے ایک جماعت ایسی ہوتی کہ لیتفقہوا فی الدین، وہ باہر نکلتے دین کی سمجھ حاصل کرتے، والے ینذروا قومہم اذا راجعوا، جب واپس آتے تو اپنی قوم کو ڈراتے اور رب کی طرف لے جاتے، لعلہم یحذرون، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہر بندہ تو دین نہیں پڑھ سکتا۔ اگر سارے مدرسوں میں داخل ہو جائے تو منجی کون لگائے، گندم کون بوئے، فیکٹریاں کون چلائے، یہ ملیں کون چلائے، پارلیمنٹ میں کون جائے، اگر سارے مدرسے چلے جائیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے سب پر فرض نہیں کیا، بلکہ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر گروہ میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو پہلے جائے دین پڑھے۔ آج کل آپ کو کچھ ایسے تبلیغ کرنے والے بھی ملے ہوں گے کہ آپ نے پوچھا ہوگا کہ جناب کہاں سے ہو، فلان جگہ سے، یہاں کیوں آئے ہو؟ تبلیغ کے لیے۔ تو مولا کائنات کی بات فرما رہے تھے قاری صاحب، مولا کائنات ایک دفعہ کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ کے مسجد، چونکہ جمعہ آپ پڑھاتے تھے، خلیفہ آپ تھے، تو آپ کے مسجد میں آنے سے پہلے کوئی بندہ کھڑا ہو کے واز کر رہا تھا۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اس کے قریب گئے، اس سے پوچھا تمہیں قرآن پاک کی آیتوں کی ناسخ منسوخ آیتیں آتی ہیں، یاد ہیں، پتہ ہے تمہیں کہ کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہیں؟ تو وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں علم۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے رکھ کے تھپڑ رسید کیا، فرمایا کہ یہ سٹیج جہلوں کا نہیں ہے، تبلیغ اچھی بات ہے کرو، لیکن تبلیغ کرنے کے لیے پہلے 9 سال پڑھو پھر تبلیغ کرو۔ اگر پڑھے بغیر تم نے تبلیغ کا بستر اٹھا لیا تو تم تبلیغ کا حق ادا نہیں کر رہے، تم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے کوئی کم علمی میں وہ آیت پڑھ دی جو آیت قرآن میں تلاوت کے لیے تو موجود ہے،
لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ بولیے اس کا حکم۔ اب سورہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے جاتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت طیبہ ہے، اللہ نے فرمایا جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں وہ پورا سال عدت گزاریں۔ اب آپ کے زمانے میں کوئی عورت پورا سال عدت گزارتی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آیت تو قرآن کی ہے لیکن منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے۔ اور اس آیت کی ناسخ کون سی آیت ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں وہ 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں۔ تو اس آیت نے، یہ بھی بقرہ کی آیت ہے، وہ بھی بقرہ کی آیت ہے، سورہ ایک ہے، لیکن یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، وہ آیت پہلے نازل ہوئی۔ جو حکم پہلے آیا اس حکم کو قرآن کے ہی دوسرے حکم نے منسوخ کر دیا، بعد میں آنے والی آیت ناسخ بن گئی، پہلے جو آیت آئی تھی وہ منسوخ بن گئی۔ تو جس بندے کو قرآن پاک کی ناسخ منسوخ آیات کا علم نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، فقہ کی مبادیات اور ضروریات اور مسائل کو نہیں جانتا، وہ یہ جناب گھر سے نکل پڑے کہ میں جناب تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، تو پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ جناب لوگوں کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، لوگ آگے آگے ہوتے ہیں۔ اور جب قرآن دین سمجھ سیکھ کے، قرآن سمجھ کے، حدیث سمجھ کے، پورے سال لگا کے جب بندہ دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے کہ جب میں ابھی گھر سے چلا نہیں تھا تو عزیزم کا فون تھا کہ جناب کب تشریف لا رہے ہیں؟ میں نے کہا جتھے نانکے آن تے جتھے ماؤ پیو دے بھی نانکے آن اوتے تشریف نہیں لائی جائے دی، اوتے حاضر ہو بھی دا۔ تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں نے جناب حاضر ہونا ہے، تشریف نہیں میں نے لے کے آنی، کیونکہ میرے بھی یہاں نانکے تو میرے ماں باپ کے بھی یہاں نانکے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جب دین کا علم پڑھ کے بندہ تبلیغ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بستر پہلے سے موجود ہوتے ہیں، کھانا آگے تیار ہوتا ہے، صوفہ سیٹ پڑا ہوتا ہے، سپیکر لگا ہوتا ہے، لوگ موجود ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے یہ اہتمام ہوتا ہے۔ اور جو دین سیکھے ہی نہ، قرآن کا پتہ ہی نہ ہو اور مبادیات اور ضروریات جانتا ہی نہ ہو، وہ گھر سے نکلے کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تو لوگ آگے آگے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کو بستر بھی گھر سے لے جانا پڑتا ہے، دیج کے گھر سے لے جانے پڑتے ہیں، چن کے گھر سے لے جانی پڑتی ہیں، لوٹے گھر سے لے جانے پڑتے ہیں، اور اپنا کھانے پینے کا بندوبست گھر میں کرنا پڑتا ہے۔ اور مسجد میں جناب کھانے پینے کا بندوبست کیا، چنوں کی دال رات کو کھائی اور سویا مسجد میں ساری رات، دن کو نمازی پریشان، رات کو رب کے فرشتے پریشان۔ تو یہ ہیں جناب مبادیات دین کی۔ اگر مبادیات دین کی سمجھ لی جائیں اور یہ کورس کر لیا جائے، بندہ اس قابل ہو جائے کہ اب میں خود بھی دین سمجھتا ہوں، دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بنوں گا، پھر اس کو بستر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آگے بستر تیار ہوتے ہیں اور لوگ اس کو بلا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے دین کی تبلیغ کا کام لے رہا ہوتا ہے۔ علم اللہ کی بارگاہ میں درجہ رکھتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے روز ازل اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ یہ نابنا خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، فتنہ پھیلائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یا اللہ ہم تیری حمد، تیری تسبیح وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکی ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اے میرے مالک نہ بنا، اس کے بنانے کی ضرورت نہیں۔ بات تو وہ ٹھیک کر رہے تھے، فتنہ، خون ریزی، شر انگیزی، شر سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ہوا کیا،
اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کا پتلا تیار انہی سے کروا کے روح پھونکی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام کائنات کی چیزوں کا علم عطا فرما دیا. کیا کر دیا؟ تمام کائنات کی چیزوں کا. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ چیزوں کے ناموں کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ کوئی بھی علم ہے نا وہ اصطلاحات پہ چلتا ہے. فزکس ہے، اس کی اپنی اصطلاحیں ہیں. کیمسٹری ہے، اس کی اپنی اصطلاحیں. بیالوجی، اس کی اپنی اصطلاحیں. سارے علوم کی اپنی اپنی اصطلاحات. ہر علم اصطلاحات پہ چلتا ہے. تو اللہ نے جو فرمایا نا قرآن مجید میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ رب نے تمام علوم کی تمام اصطلاحات، ان کے فوائد، ان کے نقصانات، ان کی ضروریات، ان کے متعلقات، اللہ رب العالمین نے سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو خود سکھا دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ. اب یہ قرآن ہے. پہلے آدم کو سکھایا، پھر ملائکہ سے پوچھا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام. تو ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے. تو کیا کیا رب نے ان ملائکہ کو جن کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا نہ بنا، یہ فتنہ فساد کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد، تیری تسبیح، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے جواب میں آدم کو کیا دیا؟ علم. کیا دیا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ. پھر فرشتوں سے پوچھا بتاؤ. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا. اللہ نے فرمایا اگر نہیں جانتے تو آدم سے پوچھو. نہیں جانتے تو اور گرمی تو یار بڑی ہے، میں نے بھی لگ گئی ہوئی ہے، پر کوئی بول دیتے رہو. اللہ رب العالمین کو چاہیے یہ تھا کہ سیدھا ڈائریکٹ ہی اگر فرشتوں سے پوچھنا تھا تو آدم کو جو بتا دیا تھا تو فرشتوں کو بھی خود ہی بتا دیتا. رب نے پہلے آدم کو سکھایا، پھر فرشتوں سے پوچھا آپ کے سامنے سورہ بقرہ. پھر ملائکہ نے کہا یا اللہ نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا آدم سے پوچھو. اب رب نے ملائکہ کے سامنے خود نہیں بیان کیا، خود بیان کیا آدم کے سامنے. فرشتوں سے کہا تم پوچھو آدم سے. کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ سے کروانا تھا سجدہ. کیا کروانا تھا؟ بولو کیا کروانا تھا؟ سجدہ. اور ملائکہ وہ تھے جو جب سے پیدا ہوئے رب کے عبادت میں مصروف ہیں. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی ہزاروں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے سجدے میں، کوئی کروڑوں سالوں سے رکوع میں. اب ملائکہ وہ تھے جو ازل سے عبادت کرتے آ رہے تھے. اب ان کو سجدہ کروانا تھا آدم کے سامنے. اب جو سجدہ کرنے والے ہیں انہوں نے ساری زندگی رب کو سجدہ کیا، اور جس کو سجدہ کرنا ہے اللہ کے حکم سے اس آدم نے ابھی تک اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا. ایک اور چلو اس طرح طریقے سے نہیں صحیح تو میں دوسرے طریقے سے عرض کرتا ہوں کہ جناب ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں. یہ نہ بنا. اب دعویٰ ان کا تھا عبادت کا.
چاہیے تو یہ تھا کہ اس دعوے کا جواب دعوے سے اسی سے دیتا رب۔